وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اے مولویوں، اے علماء یہود، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہ مفلسی کی زندگی ہے تو بجائے پیسے لے کے فتوے دینے کے اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے، صبر سے کام لے لو، روکھی سکھی کھا لو۔ مدد لینی ہے تو مال کے ذریعے نہیں، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز پڑھو گے اللہ پہ یقین بڑھے گا تو دنیا سے یقین اٹھے گا۔ صبر اور نماز کے بغیر آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینا ناممکن ہو جائے گا، بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا کہ اگر تم نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا، پھر جدادیں تو نہیں بنے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کے قلعے تھے، ان میں وہی سب کچھ کرتے دھرتے تھے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتے تو ان علماء یہود کا کیا سٹیٹس ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ لیڈر ہونے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی نبی علیہ السلام لیڈر ہوں گے، کل کو کوئی چندہ ہوگا وہ نبی علیہ السلام کے بیت المال میں جائے گا تو ہماری تو سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر چیک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ روکھی سکھی کھا کے اپنی آخرت کا سودا تو نہ کرو۔ جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ خوشخبری ہو تمہارے لیے ایسی بیعت کے اوپر کہ تم نے اپنا جان اور مال اللہ کو بیچ کے ہمیشہ کی جنت اس سے لے لی۔ تو یہ تو صبر والا ہوگا نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو مدد چاہنی ہے نا تو صبر و نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اچھا، یہ ہمارے جو بریلوی اور شیعہ علماء جو ہے نا ان کے آپ علمی لیول دیکھ لیں، وہ یہ آیات پڑھ کے نا غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دوستوں کو لینا دینا اس دا کسی چیز دا۔ اچھا، ان سے کہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد جائز ہے، قرآن میں ہے صبر سے مدد چاہو نماز سے۔ تو میں نے تو آج تک کسی شیعہ کی مسجد میں یا بریلویوں کی مسجد میں المدد یا نماز، المدد یا صبر تو نہیں دیکھا۔ کوئی کسی نے دیکھا؟ دیکھ لو۔ تو وہ ان کو بھی شرم آئے گی یہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں مطلب یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہی مطلب تو ہم کہہ رہے ہیں، المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں ہے، کہانیاں کرواتے ہیں۔ اور جو اس کی اصل روح تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اس سے جو ہے وہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں دنیا کا کتا بننے سے بچایا جائے، دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اور اللہ نے ساتھ ہی اپنا ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے، بڑا گاڑا فتویٰ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کون سا؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کوئی خوف خدا ہے نا، خشیت، وہی دنیا کے کتے بننے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑا اوکھا کام جائے۔ اچھا، جس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا ہی اوکھا جے کرنا، تو کوئی شک نہ رہ گیا، اور واقعی پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ سارے ہی اس راستے پہ چل پڑے۔ لاکھوں میں ایک بھی ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے جو بندہ دین کے معاملات میں یعنی انٹر ہوتا ہے نا تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ مدرسے میں وہ سائیکل پہ آتا ہے، 3 سال بعد اس کے نیچے گاڑی بھی ہوتی ہے، اللہ کا فضل۔ وہ تو یہی کہتا ہے نا، اللہ کا فضل۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، جو صرف خوف خدا رکھنے والے ہیں نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاریں۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ کامل الایمان کون لوگ تھے؟ صحابہ اور اہل بیت۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے سیدنا علی کی مخالفت کی اصل وجہ یہی تھی کہ حضرت علی درویش انسان تھے، فقر کی زندگی گزارنے والے تھے۔ تو سیدنا علی کی خلافت کبھی بھی ایسے لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکتی تھی جو دنیاوی منفعت کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہوں، اسی لیے ان کی مخالفت پہ اتر آئے۔ اس کے لیے سامنے تو کوئی اور بہانہ رکھا جاتا ہے نا، سامنے تو ہو سکتا ہے پاناما لیک آ جائے،
کوئی آف شور کمپنی آ جائے, اصل بات کچھ اور ہوتی ہے اندر. سامنے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے پبلک کو سیٹل کیا جائے. یہ میں ایک دنیاوی طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں, میری کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آف شور کمپنی جس کی بھی نکلی ہے نا, وہ گورنمنٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نیب نے ان کے کیس بھی خارج کر دیے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے. ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں, نیب نے 1 سال کے بعد کہا نہیں جی شواہد نہیں ملے, انہی شواہد کی بنیاد پہ ایک پرائم منسٹر فارغ کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کو فارغ کرنا اصل مقصد تھا, اس کے لیے سامنے کوئی اور چیز لائی جاتی ہے. یہاں پہ بھی سامنے کچھ اور لایا جاتا ہے. اصل زندگی یہ تھی کہ درویشی کی زندگی مولا علی کے ساتھ کون, اس لیے مولا علی خلافت لینے سے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں اگر خلیفہ بنا تو پھر عدل ہوگا, عدل نہیں ہوگا تو میں پھر گوشہ نشینی اختیار کروں گا. تو پھر دیکھیں عدل تو پھر عزم نہیں ہوتا نا. انہا لکبیرۃ, بڑا ہی اوکھا کام ہے. یہ پنجابی میں یہ ترجمہ ہوگا, سوائے انہاں لوگوں نے جڑے اللہ کو ڈر جان. اور اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون, اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے, دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک تو دنیا کی زندگی عارضی, دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا کہ ہاں جی جواب دے. جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی, وہی صبر کرے گا دنیا میں روکھی سوکھی کے اوپر, اور کوئی نہیں صبر کرے گا. تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں کو صبر تو کوئی نصیب نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں آ جائیں, آپ مساجد کے سارے مکتب فکر کی مسجدیں, بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ دیں, جو گرجے بنے ہوئے اسلام آباد میں, ان کے پادریوں کے بھی اگر آپ کچے چٹے ان لوگوں سے پوچھیں گے یہ لوگ کون تھے, تو وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کے تو پلے کوئی شے نہیں تھی. ادھر آئے, شفٹ ہوئے, چندہ بک ہتھیائی, اور اس کے بعد اب ان کے وہاں پہ ان کی گاڑی ڈرائیور رکھے ہوئے. آپ اسلام آباد میں آپ کو سینکڑوں مسجدیں ملیں گی جن کے امام مساجد کی تنخواہیں تو آپ کو 15,000 یا 20,000 ہوگی حد, اور خطیب کی 25,000, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس نے ہونڈا سیوک بھی رکھی ہوگی, ڈرائیور بھی رکھا ہوگا. یہ $25,000 کی بات نہیں ہو رہی, پاک روپیز کی بات ہو رہی ہے. 10,000, 15,000, 20,000 میں کوئی گاڑی ڈرائیور رکھ سکتا ہے تو اللہ کا فضل ہے. یہ وہی فضل ہے جو ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر بھی ہے. ہمارے فلمی ایکٹرز کی بھی جب نئی فلم آتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آ گئی ہے, انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. الحمدللہ پچھلی بھی کامیاب ہوئی تھی. کہ وہی ہے, اے تے اگے جا کے پتہ لگنا کہ دی مٹی پلید ہوندی ہے تے کون اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے اور اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تو پہنچانا ہے, کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. تو جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے لوٹ کے جانا ہے, وہ بندہ اس کی لائف پھر صحیح گزرے گی. اچھا, ابھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا کہ تسی یہ کیتا تواڈے مولوی نے کیتا, اے آیا ہوا جی. اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ ہے, اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی, لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, کتابوں کو پس پش ڈال دیا, تو دیکھو پھر ان کا ہم نے کیا حشر کیا. وہ آگے آ رہا ہے, یا بنی اسرائیل, اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین, اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی. کتابیں دیں, تم میں پیغمبر مبعوث کیے, جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں, لیکن تم نے حرام خوری کی, بعد میں نمک حرامی کی. وہ آئے گا کہ انہوں نے نمک حرامی کیسے کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت جب بگڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور صرف بگڑنے کے اوپر عذابات نہیں سنائے جا رہے, وہ بگڑے کیسے کیسے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں, اور وہ ساری خرابیاں من و عن اس امت میں بھی موجود ہیں. بخاری و مسلم میں حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟
یعنی وہی خرابیاں، وہی پیٹرن اس امت میں، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو چینج نہیں ہوئی نا. آج سے اگر 10,000 سال پہلے سیکس پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے وہ پوٹنٹ جذبہ ہے. آج سے 10,000 سال پہلے بھی ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ میرا حکم چلے باقی سب نیچے لگے میرے، اگر یہ سب سے پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے. اس وقت فرعون اور نمرود تھے، آج ٹرمپ موجود ہے. صرف کریکٹر بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، اور وہ جو کردار ہے نا وہی رہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہیومن نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. ہیومن انسٹنکٹس تو چینج نہیں ہونی. آج بھی لوگوں کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے، آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا. اور جس کے پاس یہ بیسک نیڈز پوری ہو جائیں اس کا اگلا مسئلہ عیاشی شروع ہو جاتا ہے، چاہے عورت کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو، جوئے کی شکل میں ہو، طاقت حاصل کرنے کی شکل میں ہو. یہ آج سے 1000 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل ہوتی ہیں، کیونکہ ہیومن انسٹنکٹ تو وہی رہنی ہے نا، انسان تو وہی ہے نا، کوئی نئی مخلوق تو آگے بات نہیں ہوگی نا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے، وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو سیدہ فاطمہ تھی، لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے. اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں 3 دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں. ان کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا تھا؟ تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکتے ہیں. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی. ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے. یہی کہتے ہیں نا. اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی تواڈے فرشتہ نوں بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، مینوں پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی دی، پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا. یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے. مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے. اس لیول پہ آ کے، یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہے، مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا ہو. تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے. یہ بندہ ہے نیک نیت تھا، چند غلطیاں اس سے ہوئی، باغی نہیں تھا، رجوع لے آتا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئیں،
لیکن میری طرف آتا رہا تو اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے. تو معاف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں، تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا. اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے. تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے. یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے. شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے. اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی. تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں، اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے. آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو، ہم قبول کریں گے. اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا. اللہ بتائے گا مجھے. دھونس نہیں ہے سر. اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن.